نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة فتح الله له بابا من العافية آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم گرامی قدر سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم ہیں، ہمارے محسن کائنات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں ایک دن اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے چہرے انور پر خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ مجمع میں پہنچ کر فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بے شک تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد، کیا تم کو یہ بات خوش نہ کرے گی کہ تمہاری امت میں سے جو شخص تم پر درود بھیجے گا اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور تمہاری امت میں سے تم پر سلام بھیجے گا تو میں اس پر 10 سلام بھیجوں گا۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے کہے، یعنی صلاۃ و سلام دونوں کو ملائے، اس پر اللہ تعالیٰ کی 20 عنایتیں ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ مشکات شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ترغیب میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا تھا۔ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں اور ان کا یہ کام ہے کہ میری امت کا سلام مجھے پہنچا دیتے ہیں۔ نسائی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ دعا کی قبولیت دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا کی ابتدا میں اور دعا کی انتہا میں اول و آخر درود شریف پڑھا جائے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، ذرا بھی آگے نہیں بڑھتی جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ درود شریف کے بہت سے فضائل ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بروز قیامت ہمیں نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔